حاضرین محفل السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام۔ میں شاعر اہل بیت سید سہیل شاہ انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے بی بی کی بارگاہ میں چند اشعار عقیدتاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ گو کہ آج شہر میں کئی محافل ہیں اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے 7 بجے وقت مل جائے گا جیسا کہ کہا گیا تھا، لیکن دیر ہو گئی، تو انشاءاللہ میں بس بہت ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ میں نے آگے آغا شہنشاہ نقوی صاحب کی دختر کی شادی ہے، وہاں پر جشن ہے، تو میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہت ہی اختصار سے میں ایک کلام پیش کر دوں گا۔ ایک مرتبہ ساری دنیا میں عزاداروں کی حفظ و امان کے لیے، بالخصوص اس وبا سے نجات کے لیے، تمام عالم اسلام کو، تمام عالم انسانیت کی فلاح و بہبود و ضمانت کے لیے، اس وبا سے نجات کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ یہ اشعار ان مولائیوں کی طرف سے ہیں کہ جو آج اپنے گھر میں بی بی کا جشن منا رہے ہیں، یا انہوں نے جشن سجایا ہے، یا اپنے گھر میں وہ بی بی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے اشعار ہیں، میں پیش کرتا ہوں۔ یا فاطمہ یہ رزق ہے جتنا میرے گھر میں، بی بی کی عظمت پہ صلوات پڑھیں اللہ۔ یا فاطمہ یہ رزق ہے جتنا میرے گھر میں، سب آپ کی چکی کا ہے صدقہ میرے گھر میں، سب آپ کی چکی کا ہے صدقہ میرے گھر میں۔ یا فاطمہ زہرا، جن لوگوں نے اپنے گھر میں جشن کا چراغ جلایا ہوا ہے، شعر پڑھتا ہوں ان کی طرف سے۔ روشن ہے دیا جشن ولا کا میرے گھر میں، روشن ہے دیا جشن ولا کا میرے گھر میں، روشن ہے دیا جشن ولا کا میرے گھر میں، ہے روشنی سورج سے زیادہ میرے گھر میں، ہے حیدری، ہے روشنی سورج سے زیادہ میرے گھر میں، ہے روشنی سورج سے زیادہ میرے گھر میں۔ کیا منظر ہے! اترا ہے کوئی نوری قبیلہ میرے گھر میں، ہر سمت ہے جنت کا نظارہ میرے گھر میں، ہر سمت ہے جنت کا
نظارہ میرے گھر میں ہے نصب علم حضرت عباس کا چھت پر. عقیدت کا شعر ہے حضور. ہے نصب علم حضرت عباس چھت پر داخل نہیں ہو سکتا اندھیرا میرے گھر میں. علی مولا مل کے حیدری. ہے نصب علم حضرت عباس کا چھت پر داخل نہیں ہو سکتا اندھیرا میرے گھر میں یا فاطمہ زہرا. شعر پڑھتا ہوں آپ سب کی طرف سے, دعا چاہتا ہوں. ہے نعمتیں جتنی بھی وہ ہے بخشش زہرا, واللہ نہیں کچھ بھی تو میرا میرے گھر میں, واللہ نہیں کچھ بھی تو میرا میرے گھر میں یا فاطمہ یہ ریز. مشکل کو کہا نہ دے علی پڑھ کے یہ میں نے, دوبارہ پلٹ کر نہیں آنا میرے گھر میں, دوبارہ پلٹ کر نہیں آنا میرے گھر میں یا فاطمہ زہرا. سچے حسینیوں کے لیے شعر ہے کہ حسینی کیسا ہونا چاہیے, امام کو کیسا محب چاہیے. میں شعر پر پڑھتا ہوں. یہ سید سجاد سے نسبت کا اثر ہے فرش عزا اور مصلی میرے گھر میں, ہے فرش عزا اور مصلی میرے گھر میں, ہے فرش عزا اور. اے بنت پیغمبر تیرے ہر ایک عضو پر ہوتا ہے شب و روز تبرہ میرے گھر میں. علی مولا حیدری علی مولا. اے بنت پیغمبر تیرے ہر ایک عضو پر ہوتا ہے شب و روز تبرہ میرے گھر میں یا فاطمہ
فاطمہ یہ رزق ہے جتنا میرے گھر میں سب آپ کی چکی کا ہے صدقہ میرے گھر میں کرتے ہیں طواف آ کے فرشتے میرے گھر کا موجود ہے شہ کا عزا خانہ میرے گھر میں موجود ہے شہ کا عزا خانہ میرے گھر میں ہے آج میرے گھر پہ فدا عرش کا ہر گھر آیا ہے محمد کا گھرانہ میرے گھر میں آیا ہے محمد کا گھرانہ میرے گھر میں یا فاطمہ یہ رزق ہے. مقطع کا شعر ہے حضور، اور یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت، جہاں پر معصومین کا ذکر ہو وہاں معصومین خود تشریف لاتے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں. سننے کو سہیل اپنی ثنا سب شعراء سے موجود ہیں خود فاطمہ زہرا میرے گھر میں موجود ہیں خود فاطمہ زہرا میرے گھر میں یا فاطمہ یہ رزق ہے جتنا میرے گھر میں سب آپ کے بچوں کا ہے صدقہ میرے گھر میں. بسم اللہ سبحان اللہ. یہ بھی تو عبادت ہے، حصہ عبادت ہے جناب. اے بنت پیغمبر تیرے ہر ایک عضو پر ہوتا ہے شب و روز تبرہ میرے گھر میں یا فاطمہ یہ حضور میری حاضری ہو گئی ہے. صرف 2 شعر تعمیل حکم میں، ورنہ محفل مرتضیٰ والے آئندہ شاید بلائیں گے نہیں کہ شاہ صاحب جلدی، لیکن مجھے 7 بجے کا کہا گیا تھا، میں لیٹ ہو گیا ہوں. 2 شعر سن لیجئے بس صرف. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے بڑا لطف آیا سویرے سویرے. نکل کر اندھیروں
سے ہر جب در شہ پر آیا سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے ہے زہرا کی مرضی مشیت خدا کی ابھی حکم لب سے ہوا تھا نہ جاری لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے گزاری نماز مودت میں جو شب ادا فجر میں جب کیا سجدہ رب لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے منافع کمایا لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے وہ سارا منافع مجھے جو ملا میں سب آپ کو تقسیم کر کے آپ سے اجازت لے کے جاتا ہوں اپنے بچوں کے لیے مقطع کا شعر میں نعت علی پڑھ کے سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد عزیزان گرامی بہت بڑی رات ہے بہت بڑی عید ہے اور اب یقین جانیے کہ دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے یعنی 1 گھنٹہ بھی ہوتا تو دامن وقت میں گنجائش کم تھی مجھے عملی طور پر معلوم ہے کہ بہت کم
دقیقوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال ہم سب یہاں پر مودت عشق کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں، شہزادی کونین کی ولادت کی شب ہے، اور بنتا ہی ہے کہ ہم بیٹھیں، بیوی کا ذکر کریں۔ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ عزیزان کی سماعتوں کی نظر کروں گا جلدی سے، اور اس کے بعد جو چند منٹ ہیں وہ بیوی کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات بہت طولانی ہے، میں طولانی نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک جملہ، ہم بیٹھے ہوئے تھے، درس خارج چل رہا تھا، مرزا جواد تبریزی استاد ہمارے، خدا کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، بہت بزرگوار عالم دین، بہت بزرگوار، یعنی جملہ پتہ نہیں کہنے کا ہے کہ نہیں، میری ذاتی رائے میں آغا سیستانی سے بلند تھی یہ شخصیت، آغا خوئی کے شاگردوں میں بہت بلند نام تھا۔ تو ایک موضوع پر بات ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ان سے سوال پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ شریعت بنانے کا اختیار پروردگار نے خود پیغمبر اکرم کی ذات کو بھی دیا ہے۔ تو یہ بڑا جملہ تھا، ہم ویسے ذاکرین سے پتہ نہیں سندھ میں پنجاب میں اس طرح کے جملے سن لیں تو ٹھیک ہے، شریعت بنانا پروردگار بناتا ہے، پیغمبر اکرم شریعت بناتے نہیں، شریعت نافذ کرتے ہیں، شریعت کو جنرلی بتاتے ہیں۔ قبلہ اتنی بڑی بات کریں، کسی ذاکر نے آج تک بات نہیں کی، شریعت بنانے کا اختیار۔ تو جب انہوں نے جملہ کہا تو درس ختم ہو گیا، اس کے بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا قبلہ کوئی اس کی ایگزامپل ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا ہو؟ فرمایا ہاں، اور پھر فرمایا کہ پروردگار نے جو نمازیں واجب کی تھیں پنجگانہ، وہ ساری کی ساری 2 رکعتیں تھیں۔ پیغمبر اکرم نے اضافہ فرمایا ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، اشارہ میں، فجر میں نہیں فرمایا۔ حسن و حسین کے نام پر ظہر اور عصر میں فرمایا، مولا امیر کے نام پر عشاء میں فرمایا، فاطمہ زہرا کے نام پر 1 رکعت کا اضافہ مغرب میں فرمایا۔ کمال یہ ہے زن گرامی کہ جب سفر ہوتا ہے تو ساری 4 رکعتیں 2 رکعتیں بن جاتی ہیں، فاطمہ زہرا کے نام پر جو رکعت بڑی ہے وہ سفر میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ اس صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ تو میرا فقہی مسئلہ بھی مکمل ہو گیا، اور آپ کو نہیں لگا کہ میرے خیال میں موضوع سے ہٹاؤں۔ عزیزان، بیوی کی ولادت کی شب ہے، اور چونکہ دامن وقت میں واقعاً بہت کم گنجائش ہے، میرا دل چاہ رہا ہے 1-2 جملے فضائل کے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ مجھے نہیں پتا، آج یہ سوشل میڈیا بڑا حساس کردار ادا کر رہا ہے، اور بہت ساری باتیں ہم بہت کھل کر ممبر سے ادا نہیں کر سکتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اس پر اسپیسیفکلی ریسرچ بھی کرتا کہ آیا اہل سنت کے ہاں بھی اس طرح کا جملہ ہے یا نہیں، لیکن 99% میں مطمئن ہوں کہ یقیناً اہل سنت کے ہاں بھی جملہ ملے گا، جہاں شہزادی کونین کے لیے پروردگار عالم مولا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ جملہ ہمارے سامنے آتا کہ جہاں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لولا علی لما کانت لفاطمہ کفوا، لما کان لفاطمہ کفوا۔ یاد رکھنا، اگر مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ذات نہ ہوتی تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہیں تھا اس پوری کائنات میں۔ پتہ نہیں مجھے اس کے اندر کمال، بلندی، عظمت، اس کا ایک عجیب لیول نظر آتا ہے اس جملے میں۔ ویسے لفظ کفو کئی مقامات پر شریعت میں استعمال ہوا ہے، کئی مقامات پر، ایسا نہیں کہ کم استعمال ہوا، لیکن اس انداز سے، جس انداز سے شہزادی کونین کے لیے استعمال ہوا، مجھے 2 ہی مقامات پر نظر آیا، یا پروردگار عالم نے سورہ توحید میں اپنے لیے استعمال کیا، یا پیغمبر اکرم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اس انداز سے استعمال کیا۔ مجھے نہیں پتا اپنی بات سمجھا پایا کہ نہیں۔ پروردگار نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ، یاد رکھنا پروردگار کی ذات کا کوئی کفو نہیں اس کائنات میں۔ وہ اس احدیت کی منزل پر ہے کہ جہاں ایک انسان بھی، کوئی انسان تو لفظ غلط ہو گیا، کائنات کی کوئی ذات اس واجب الوجود ذات کے کفو اور ہمسر قرار نہیں پا سکتی۔ فاطمہ زہرا گویا اس مقام پہ پہنچ جاتی اگر مولا کائنات نہ ہوتے۔ پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ پیغمبر کے لیے کفو ہیں، جناب خدیجہ بھی بنیں گی، اور پتہ نہیں اور ساری خواتین بھی شاید بن جائیں۔ مولا کائنات کے لیے جناب زہرا کے علاوہ کفو ہیں، جناب ام البنین کی ذات ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ یعنی کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی مرسل کے لیے اس لیول کا جملہ استعمال نہیں ہوا
جو کم از کم اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی روایت میں جناب زہرا کے لیے استعمال ہوا، لولا علی لما کانت لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا بھی گویا لم یکن لہو کفوا احد کی منزل پر فائز ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ بلا مبالغہ وجہ خلقت کائنات فاطمہ زہرا کا نام ہے، کائنات کو پروردگار نے بنایا ہے شہزادی کے لیے، اور یہ وہ بلندی ہے۔ علامہ مجلسی نے تو کئی مقامات پر لکھا ہے، 2-3 مقامات پر لکھا ہے اپنی بحر الانوار میں، جب امام سے پوچھا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا خدا کی فاطمہ کیا ہے؟ یعنی تم ادراک نہیں کر سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے بس سے باہر فاطمہ زہرا کی عظمت کا ادراک کرنا۔ واللہ اتنے فضائل ہیں، اتنے نکات ہیں کہ اگر ایک کے بعد ایک بیان کرنا شروع کروں 1 گھنٹہ تو آرام سے میں لے سکتا ہوں۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں، بہت خوبصورت روایت ہے اور میں بڑے جلدی مکمل کروں گا، اور مجھے لگا کہ 2-4 منٹ باقی ہیں تو پھر ایک آدھ اور فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ۔ غرض یہ ہے کہ ہم جمع ہوں، بی بی کا ذکر کریں، اپنے دلوں کو مسرور کریں، اہل بیت کی خوشی میں ہم خوش ہیں، اہل بیت کے غم میں مغموم رہتے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ اور جس طرح سے ایک جملہ میں کہنے کا دل چاہ رہا ہے، یعنی آج کے اس مجمع کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہنے کا کہ جس طرح ایام فاطمیہ شہزادی کونین کی شہادت اتنی شان و شوکت سے منائی جاتی ہے، تو یہ مجمع مجھے بتا رہا ہے، آپ عزیزان کو میں نہیں ڈانٹ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ تو تشریف فرمائیں، میں ان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جن تک کسی وجہ سے اطلاع نہیں پہنچی یا پہنچی اور وہ نہیں آ سکے، کوشش کریں اس جشن میں ضرور شریک ہوں، اس لیے نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بی بی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی بھی آئے گا ذاکر تو بی بی کا ذکر کرے گا، فاطمہ زہرا کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں شریک ہونا چاہیے، سننے کے لیے شریک ہونا چاہیے۔ اور بہرحال شادیاں بھی بہت ساری، شاید بہت سارے مومنین وہاں بزی ہوں گے۔ چھٹے امام ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سرکار کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ میں نے روایت کئی مرتبہ پڑھی، آج میں پھر دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ۔ اور آ کر اچھا، یہ جابر بن عبداللہ انصاری کوئی چھوٹا بڑا صحابی نہیں ہے، میں اس روایت کی امپورٹنس کو سمجھانے کے لیے تمہید کا ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ 7 معصومین، 14 معصومین میں سے 7 معصومین کے صحابی ہیں جناب جابر، یعنی یہ تعارف ہی کافی ہے۔ پیغمبر کے صحابی ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صحابی ہیں، مولا امیر کے صحابی ہیں، امام حسن حسین کے صحابی ہیں، امام سجاد کے صحابی ہیں، اور امام باقر کے صحابی ہیں۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ شاید کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب باقی سب کا صحابی ہونا سمجھ میں آتا ہے، جناب زہرا کے صحابی کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تو اس کا جواب ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو مل چکا ہے، جب حدیث قصہ پڑھی جا رہی تھی، ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علیہ برسول اللہ، فاطمہ زہرا شہزادی کونین نے جو حدیث قصہ سنائی ہے وہ کسی اور صحابی کا انتخاب نہیں کیا، جناب جابر کا انتخاب کیا۔ تو کوئی اور انسان صحابی ہو نہ ہو جناب زہرا کا، جناب جابر ہیں، وہ ضرور پردے کے پیچھے سے حجاب کی کیفیات اور سارے اس کے ساتھ پابندی کے ساتھ، لیکن شہزادی نے روایت جناب جابر کو سنائی۔ 5 امام سرکار کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے امامت کا بچپنا ہے، جابر کا بڑھاپا ہے، پیغمبر کے دور کے آدمی ہیں۔ سن 57 ہجری میں جناب امام باقر کی ولادت ہوئی ہے، اور سن 10 ہجری میں پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس وقت جناب جابر پیغمبر کے صحابی تھے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ کتنا لمبا فاصلہ ہے۔ اچھا، آئے جناب امام پنجم کی خدمت میں، یبن رسول اللہ حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ اذا انا حدثت الشیعہ فرحوا بذلک۔ عجیب جملہ ہے، مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج، مجھے اپنی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں کوئی ایسی روایت بتائیے جب میں شیعوں کو جا کر سناؤں ان کے دل خوشی سے کیا کہ دبک اٹھیں، چمک اٹھیں، ان کا وجود خوش ہو جائے۔ اچھا، یہ کون بات کر رہا ہے؟ جو جناب زہرا کی خدمت میں حاضری دے چکا ہے، پیغمبر سے سارے فضائل سن چکا ہے، پیغمبر کو خود اپنی آنکھوں سے در فاطمہ پر آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ پڑھتا ہوا سن چکا ہے۔ پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں، سر میں چھوٹا سا مولوی ہوں نا، میرے پاس کوئی آتا ہے، مولانا صاحب مسئلہ پھنس گیا، کوئی مشکل آ گئی، تھوڑا سا کوئی چیز بتا دیں، نسخہ بتا دیں۔ اب کوئی ایسا مومن آتا ہے نا جس کی مصلی سے دوستی نہیں ہے بہت زیادہ، تو ایسے کو جواب دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا مثلاً تم ایسا کرو، زیارت امین اللہ پڑھ لو۔ کیا ہوتی ہے یہ؟ پتہ ہی نہیں۔ میں نے بتایا فلاں جگہ پر مولا امیر کی زیارت ہو، میں سے دوسری زیارت، بڑا خوش ہو جائے گا، مولانا صاحب کیا بتا دیا، اس کا کام بھی ہو جائے گا، 4 دعائیں بھی دے گا، 5 جگہ پر ہماری
جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کرے گا، بڑے مولانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نسخے بتاتے ہیں، غور فرما رہے ہیں. لیکن جس کی مسلح سے دوستی وہ ہمارے پاس آتا ہے، اس کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں کہوں صاحب امین اللہ پڑھ لو، صاحب وہ تو پڑھتا ہوں. اچھا عاشورہ پڑھ لو، وہ بھی پڑھتا ہوں. اچھا دعائے توسل پڑھ لو، وہ بھی پڑھتا ہوں. نماز شب وہ بھی پڑھتا ہوں. تو بھائی تو نے چھوڑا کیا ہے؟ ایسے کو جواب دینا مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہے، میں اپنی مشکل بتا رہا ہوں، ایسے جواب دینا مشکل ہوتا. اب پانچویں امام کے سامنے کوئی اناڑی پہنچ گیا ہوتا، جواب دینا آسان تھا. اچھا امام کے لیے خیر جواب دینا کبھی مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی اناڑی پہنچا ہوتا شاید بہت ساری روایتیں تھیں. جابر کو جواب دینا ہے جو اتنے سارے فضائل خود جانتا ہے. لہٰذا امام نے اچھا جملہ بھی ہے فرحوا بذالک، یعنی گویا جابر نے ایک طرح سے قید لگا دی، مولا اس وقت مصائب کی روایت نہیں چاہیے مجھے اس وقت فضائل کی روایت چاہیے. تو مولا نے اس کا خیال رکھا. اب میں جلدی سے روایت کو آگے بڑھاؤں. امام فرماتے سنو جابر بیٹھو، مجھ سے میرے بابا نے، یعنی چوتھے امام نے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اپنے جد مولا کائنات سے، اور انہوں نے پیغمبر اکرم سے روایت کی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اب میں بڑے رفتار سے جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے اندازہ ہے کہ بار بار صلوات پڑھنے کا موقع آ رہا ہے اور ہم صلوات نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ایک مرتبہ اہل بیت کی بلند عظمت کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے یعنی جد پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا میدان ہوگا تو سارے انبیاء اور مرسلین کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے. اب قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں پیغمبر اکرم. پانچویں امام جابر کو شہزادی کونین کی فضیلت میں حدیث سنانے جا رہے ہیں. اچھا منابر من نور فیکون ممبری اعلی منابرہم، سارے انبیاء اور رسول کے لیے ممبر 1.25 لاکھ ممبر نور کے، میرا ممبر سب سے اونچا ممبر ہوگا. فیقول اللہ، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال مجھ سے مخاطب ہو کر کہے گا یا محمد اخطب، اے محمد آپ خطاب کریں. عرصہ محشر میں 1.25 لاکھ تو صرف انبیاء ہیں، انسانوں کی تعداد نہیں پتہ کتنی ہوگی، کتنے ارب یا کتنے کھرب یہ خدا جانتا ہے قیامت کب آنے والی. میں خطاب کروں گا، ایسا خطاب کسی نبی یا رسول نے ایسا خطاب کرنا تو دور کی بات سنا تک نہیں ہوگا. ثم ينصب لأوصیاء الانبیاء منابر من نور، اس کے بعد نصب کیے جائیں گے اوصیاء انبیاء کے لیے نور کے ممبر. فیکون فی اوساطہم، ان کے درمیان میں میرے وسیع علی بن ابی طالب کے لیے ممبر لگایا جائے گا جو سب سے اونچا ممبر ہوگا. پھر خداوند متعال مخاطب ہو کر کہے گا اخطب یا علی، یا علی خطاب کریں. مولا کائنات پیغمبر کا ارشاد فرماتے خطاب کریں گے، کسی وسیع نبی نے ایسا خطاب کرنا تو دور کی بات سنا تک نہیں ہوگا. ثم ينصب لأولاد الانبیاء والرسل، انبیاء و مرسلین کی اولاد کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. اور جب یہ سارے ممبر لگائے جائیں گے تو میرے 2 بیٹے، میرے 2 نواسے اس دنیا میں دونوں میرے روح کی ٹھنڈک ریحانتیہ فی ھذی الدنیا، حسن و حسین کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. ان کا ممبر سب سے اونچا ہوگا. فیقال اللہما، ان کے لیے بھی کہا جائے گا خطبہ، آپ بھی خطاب کریں. دونوں خطاب کریں گے، ایسے خطبے دیں گے کسی نے آج تک ایسا خطبہ نہ سنا ہوگا. کہنا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تک آنے کے بعد اب تک پروردگار عالم مخاطب ہو رہا تھا. اب ایک جملہ ہے پیغمبر کا کہ فرماتے ہیں ثم یقال، پھر کہا جائے گا، اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں جناب جبرائیل ہوں گے. یا اہل الجم، جناب جبرائیل کہیں گے این خدیجہ بنت خویلد، این فاطمہ بنت محمد، این مریم بنت عمران، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم ام یحییٰ بن زکریا. 5 خواتین کا نام لے کر مخاطب کیا جائے گا. خدیجہ کہاں ہے، فاطمہ کہاں ہے، آسیہ کہاں ہے، مریم کہاں ہے، اور جناب موسیٰ کی خواہر ام کلثوم کہاں پر ہیں. خواتین آئیں گی. جب وہ بھی سب آ جائیں گی اس کے بعد پروردگار عالم ایک خطاب کرے گا پورے اہل محشر سے، یعنی اربوں خربوں انسانوں کا مجمع. 1.25 لاکھ ممبر تو صرف انبیاء کے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اوصیاء کے ممبر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اولاد انبیاء کے ممبر ہیں. ایک الگ محفل سجی ہوئی ہے. پروردگار کی طرف سے جملہ آئے گا یا اہل الجمع لمن الکرم اليوم، اے ساری کائنات کے انسانوں، آج کے دن کون سی ذات ہے جو اس بات کی سزاوار ہے کہ وہ اپنا کرم اس ساری کائنات پر کرے.
اربوں خربوں کی تعداد میں انسان، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ معصوم فرماتے، پانچواں فرماتے کہ میرے جد پیغمبر اکرم نے فرمایا فیقول محمد وعلی والحسن والحسین، 4 نام۔ پیغمبر مولا کائنات حسن حسین جواب دیں گے اس سوال کے جواب میں، للہ الواحد القہار، پالنے والے آج اگر کوئی کرم کر سکتا ہے تو صرف اور صرف تیری ذات ہے جو کرم کر سکتی ہے۔ معبود کرم تجھے سیب دیتا ہے، کائنات کا پالن ہار ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کا مطلق العنان بادشاہ ہے، خالق کائنات ہے۔ توحید کو سمجھنا ہے، جناب زہرا کے خطبے میں سمجھیں کہ توحید کس بلندی پر ہے، پروردگار کی عظمت کیا ہے۔ جیسے ہی جواب دیں گے پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا، یا اہل الجم انی جعلت الکرم لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، انہوں نے تو کہہ دیا میں پروردگار آج کرم کا حقدار قرار دے رہا ہوں یا محمد کو یا علی کو یا فاطمہ کو یا حسن کو یا حسین کو۔ میں ان کو اختیار دے رہا ہوں، آج میرا قلمدان کرم ان کے پاس ہے، جس پر چاہیں جس انداز سے چاہیں کرم کریں۔ اب وہی والی بات، جناب جابر کا جو جملہ تھا نا بڑا اہم ہے، فی فضل جدتی کا فاطمہ، اور جب میں شیعوں کو سناؤں تو خوش ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے مولا نے بہت شارٹ کیا ہے، ورنہ قیامت کا منظر بہت طولانی ہے، ظاہر سی بات ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں، مولا نے اس بات کو بیان کیا۔ کہ اس کے بعد پروردگار کی طرف سے اشارت ہوگا، یا اہل الجم غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے کر لو، جھکاؤ نظروں کو، میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا میں جنت کی طرف بھیج رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پروردگار عالم کے حکم سے جناب جبرائیل سواری لے کر آئیں گے، جو روایت کا لفظ ہے وہ ہے ناقۃ من نوق الجنہ، جنت کی سواریوں میں سے ایک، یعنی اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے اس وقت، ورنہ ویسے لفظی ترجمہ ہے جنت کی اونٹیوں میں سے ایک اونٹنی، لیکن لفظ اونٹنی کا لفظ ضرور آ گیا ہے، معنی کہیں فٹ نہیں بیٹھتے جو آگے جملے آ رہے ہیں۔ کیا اس کے جناب علی رکابیں ہوں گی اور مرجان اور لولو اور پتہ نہیں کیا اس کے طریقہ کار، وہ لے کر آئیں گے، شہزادی کے سوار ہوں گی۔ پھر پروردگار عالم 3 لاکھ ملائکہ کو بھیجے گا، 1 لاکھ ملائکہ دائیں سے، 1 لاکھ ملائکہ بائیں طرف، اور 1 لاکھ ملائکہ سواری کو اپنے پروں پر اٹھا کر چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ایک اونٹ تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اب ناقۃ من نوق الجنہ خدا جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اس انداز سے شہزادی کونین کو پورے عزت اور احترام اور تشکر احترام کے ساتھ پہنچایا جائے گا باب جنت پر، اور پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی، اے فاطمہ زہرا آپ جنت پہ داخل ہوں۔ مجھے جملہ کہنے دیں، میں اکثر کہتا ہوں یہ جملہ واقعاً کسی بھی محفل کے اندر اگر ایک مہمان خصوصی ہے نا، بڑا آسان ہوتا ہے محفل کو چلانا، 2 افراد 4 افراد بڑے آ جائیں نا، محفل چلانا مشکل ہو جاتا ہے، ایک کو عزت دیں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو عزت دیں گے تیسرا ناراض ہو جائے گا، بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں، اوصیاء کھڑے ہیں، پروردگار عالم آج کی محفل چلا رہا ہے، سب پیچھے جنت کے دروازے پر جو سب سے پہلے جاری ہے فاطمہ زہرا۔ اس روایت کے مطابق یعنی کائنات میں پروردگار عالم جس کو چنا ہے اپنی جنت کے لیے، جناب زہرا دروازے پر پہنچیں گی، پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی، یہ شہزادی داخل جنت ہو۔ شہزادی جنت کے دروازے پر پہنچے گی، پھر امام فرماتے فتلتفت، پلٹ کر دیکھے گی۔ اب جو پلٹ کر دیکھی تو پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی، یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، بلتفات کے کیوں پلٹ کر دیکھا؟ وقد امرت بک الی الجنہ، میں نے تجھے جنت میں جانے کے لیے کہا ہے۔ شہزادی کا ایک جملہ، اب مجھے نہیں پتا، بہت ساری روایتوں میں یہاں مصائب کے بہت سارے جملے ہیں، لیکن وہی والی بات جناب جابر نے خوشی کا کہا تھا، مولانا نے ساری باتوں کو کٹ کیا، کہا کہ شہزادی پلٹ کر صرف ایک جملہ کہیں گی، پالنے والے احببت ان اعرف قدری یا ان اعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، معبود میں اس لیے پلٹی ہوں، آج چاہتی ہوں کہ پتہ چلے فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے، آج پتہ چلے فاطمہ زہرا کا مقام کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، 5 امام نے پیغمبر کے ایک فرمان کو کوٹ کیا کہ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اے بی بی یہ پورا عالم محشر تیرے سامنے ہے، دیکھ کون ہے تیرے شیعہ، جس کو دل چاہیا جنت میں لے کر چلی جا۔ امام فرماتے ہیں عجیب جملہ، ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے،
شہزادی اپنے شیعوں کو بھی چنیں گی، اپنے محبین کو بھی چنیں گی. اور امام فرماتے ہیں یا جابر واللہ، خدا کی قسم ہے جابر، میری دادی اس دن اس عرصہ محشر سے اس طرح سے چنیں گی جس طرح پرندہ اچھے اور خراب دانے کو الگ کرتا ہے. ان کو چنا جائے گا، ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اب بس بات روایت ختم ہوگی، لیکن کمال روایت یہاں پر آ کر ہے، عجیب ہے واللہ. جب ہی دروازے جنت میں پہنچیں گے، جن کو شہزادی نے چنا ہوگا سب کی طرف جا رہے ہیں، جمعیت جا رہی. معصوم کا جملہ یہاں پر یہ ہے، خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ پلٹ کر دیکھیں. بی بی کی ولادت کی رات ہے، تو ایک مزاح میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ جا رہے ہوں گے تو وہ تو کہیں گے صاحب پتلی گلی سے نکل لو اس سے پہلے کہ کوئی فائل کھلے. وہ تو نکل جانے کے چکر میں دیکھو، خدا کہے گا نہیں تم بھی پلٹ کر دیکھو، خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا. اچھا وہ بھی اب جب خدا ڈالے گا تو پلٹ کر دیکھیں گے. وہ جب وہ پلٹ کر دیکھیں گے تو پھر اب خدا ان سے مخاطب ہو کر بات کرے گا، تم کیوں پلٹے؟ جواب میں وہ کہیں گے کہ پالنے والے، شہزادی کا مقام تو پتہ چل گیا، ہم چاہتے ہیں ہمارا مقام پتہ چلے، ایک عام شیعہ کا مقام. خدا کی قسم کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں ہم. ہمارے دلوں میں فاطمہ زہرا کی محبت ہے، اس گھرانے کی محبت ہے. خدا را اس نسبت کا احترام کریں. میں نے جب بھی روایت پڑھی، بعض اوقات آتے محبت کرنے والے مومن آتے ہیں، مولانا اب ایسی روایتیں پڑھتے ہیں لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. پاپا یہ روایتیں عمل سے دور کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ روایتیں عمل میں مضبوط کرنے کے لیے ہیں. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. احترام کرو اس نسبت کا، چاہے وہ حجاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں احترام قوانین اسلام کی صورت میں ہو. مت کرو ایسے کام. بی بی کا مقام بلند ہے. یہ رکیں گے، کہیں گے کہ پالنے والے چاہتے ہیں ہمارے آج مقام پتہ چلے. خدا کہے گا ٹھیک ہے، تم دیکھو 5 جملے ہیں. من احبکم لحب فاطمہ، کسی نے تم سے اس لیے تم کو چاہا کہ تم جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرتے تھے. من اطعمکم لقمۃ لحب فاطمہ، کسی نے تم کو فاطمہ زہرا کی محبت میں ایک لقمہ کھلایا کبھی. تیسرا جملہ من سقاکم لحب فاطمہ، کس نے تم کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا فاطمہ زہرا کی محبت میں. چوتھا جملہ من کساکم کسوۃ فی حب فاطمہ، کسی نے تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک لباس کا ٹکڑا پہنایا، کچھ نہیں کر سکا، نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا، لباس پہنا سکا. من رد عنکم غیبتاً، جو تمہارے بارے میں کوئی غلط بات ہو رہی تھی اس سے صرف اتنا کہا یار چھوڑ دو، اس کے بارے میں بات نہ کرو، یہ فاطمہ زہرا والا ہے، تم جمع کرو لے جاؤ اس کو جنت میں. اب بظاہر کیا روایت ہے، جو بچ گیا ہوگا سب وہ چلے جائیں گے. اچھا پھر معصوم جملہ فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ سنو جابر، میرے جد نے فرمایا اس وقت عرصہ محشر میں کوئی باقی نہیں رہے گا الا شاکن او منافق او شاکن او کافر، یا منافق بچ جائے گا، یا جس کے دل میں زہرا کی عظمت کے شک ہے وہ بچ جائے گا، یا جو کافر ہوگا وہ بچ جائے گا. اس کے علاوہ سب کے سب جو ہے وہ انشاءاللہ راہی جنت ہوں گے. عزیزان یہ طے ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے. رونق وہاں لگی ہوئی ہے. اب یقین جانیے رونق وہاں لگی ہوئی ہے. جب وہاں جائیں گے انشاءاللہ اہل بیت کا دیدار ہے، انشاءاللہ اہل بیت کی ہمنشینی ہے، انشاءاللہ اہل بیت کی مجالست ہے. دنیا میں جتنے ایام ہیں سکون سے جی لیں اہل بیت اطہار کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کی مودت میں، اور اہل بیت اطہار کی تأسی میں. محبت عمل لے کر آتی ہے. میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، بڑوں کی بات، اور یہ بہت ہی بے تکی مثال دے رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے، پلیز مجھ سے معاف کیجیے گا، بہت ہی بے تکی مثال ہے کہ کس کو کہاں سے ملا رہا ہوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے. میں نے بچوں کو دیکھا ہے کارٹون کیریکٹر سے بھی پیار کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں سوچتے کہ میں کارٹون جیسا لگوں گا، اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. یعنی اگر باپ باپ کہتے ہیں بیٹا تم کارٹون لگو گے، تو وہ کہے گا میں وہی تو لگنا چاہتا ہوں. اگر وہ کارٹون کیریکٹر سے بھی پیار ہے، بابا بہت معذرت کہ میں نے کس کو کہاں سے ملایا، لیکن اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں
تو ہمارے دل میں وہ بچوں والی حسرت اور محبت آنی چاہیے. اہل بیت کا محب، اہل بیت جو چاہتے جیسا دیکھنا چاہتے ویسا بننے کی خواہش میرے دل میں ہونی چاہیے. عزیزان، خوشیوں کے موقع پر دیکھا یہ گیا، میں نے کئی مرتبہ ایک چھوٹا سا قصہ میرے بھی زندگی کا سنایا. میں عمرے پر تھا ایک مرتبہ، تو ایک دروازے سے ہم جا رہے تھے جو باب صفا کے پاس ہے، تو وہاں سے تو ایک ملازم کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی، اور سلام دعا نے کی. کہنے لگا سر جی آپ کل آتے تو مزہ آتا. میں نے کہا کیا؟ وہیں پر دروازہ ہے، یہ جو کوہ قبیس کی پہاڑی پر جو محل ہے وہیں پر دروازہ ہے، وہاں سے جو محل کے جو مہمان آتے ہیں وہیں سے اندر داخل ہوتے ہیں. صاحب یہ دروازہ کھلا ہوا تھا، جو آ رہا تھا اس کو تحفے دیے جا رہے تھے، گفٹ دیے جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی کیوں، ایسا کیا ہوا تھا کل، کون سا دن تھا؟ کہ وہ بادشاہ کے یہاں پتہ نہیں کسی کی ولادت ہوئی تھی، کوئی بچہ پیدا ہوا تھا، تو وہ خوشی میں دروازے کھول دیے تھے. تو جو عمرہ کرنے والا گزر رہا تھا، جو مہمان تھا، جو ظاہر دنیا سے آیا تھا، اس کو گفٹ دیے جا رہے تھے. مجھے سمجھ میں آ گیا شہنشاہوں کے یہاں جب خوشی ہوتی ہے تو اپنے در کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے، آنے والے کے اوقات کو نہیں دیکھا. پالنے والے، آج فاطمہ زہرا کی ولادت کی شب ہے، ہم سب بھکاری بن کر آئے، خالی جھولی کر تیری بارگاہ میں آئے. شہزادی کونین کے صدقے میں، اس بی بی کے صدقے میں جو بہترین عیدی کسی آنے والے کو عطا ہو سکتی ہے، وہ حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. جو یہاں موجود سن رہے ہیں، جو اپنے گھروں پر سن رہے ہیں، نہیں آ سکے کسی وجہ سے، پالنے والے ہر ایک کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر تمنا کو قبول فرما. ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، خاص طور پر اس پینڈیمک سے، اس بیماری سے، خدا جانتے ہیں کیا ہے یہ، لیکن معبود شہزادی کونین کی عظمت کا واسطہ پورے عالم انسانیت کو اسے نجات عنایت فرما. ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بالخصوص شہزادی کونین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. حیا کا مجسمہ بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ اپنے گھرانوں میں ویسے بچوں کی تربیت جو اہل بیت اطہار چاہتے ہیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بطور خاص شاہد بھائی بتا رہے کہ ہمارے بہت ہی اچھے شاید مینیجنگ ٹرسٹی میں پتہ نہیں کیا ہے، حسن ابولو صاحب بیمار ہیں، اور بھی جو مومنین مومنات جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، حاضرین کے عزیزوں میں سے کوئی بیمار ہے، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، بالخصوص شہزادی کونین کی عظمت اور بزرگواری کا واسطہ، تمام بیماروں کو، بالخصوص بیمار منظور کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. عزیزان، حسب عادت کو سورہ فاتحہ ہے، لیکن بہرحال صرف ان کے لیے نہیں، اپنے تمام مرحومین کو شامل کیجئے. آج ہم یہاں پر اگر بیٹھے نا بی بی زہرا کی ولادت کا جشن منانے کے لیے، یقین جانیے ہمارے مرحومین کے دودھ اور خون کی طہارت اور شرافت ہے کہ ہم یہاں پر نظر آتے ہیں. ان کا احسان ہے ہم پر، ان کو ضرور شامل کیا کیجئے. اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے مرحوم سید محمد حسین نقوی، مرحومہ سیدہ زینت النساء، مرحوم سید راشد علی نقوی، نقوی خاندان کے تمام مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، شہداء جنہوں نے مودت اہل بیت کے جرم میں جام شہادت نوش کیا، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اٹھتے اٹھتے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آج کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل